بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم صرف اور صرف آزاد کشمیر پہ بات کریں گے، الیکشنز پہ بات کریں گے، اور جو وہاں پہ صورتحال ہے جو بہت ہی خطرناک ہے اور جو بالکل بھی اس وقت اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ راولہ کوٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ جو کل الیکشنز ہوئے ہیں، پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ الیکشنز میں 9 کے قریب جو ہیں وہ نشستیں پاکستان مسلم لیگ نواز نے جیتی ہیں، اور 3 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں، یا 4 ابھی تک یہ غیر رسمی غیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو تقریباً 4 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہاں سے جیت سکی ہے، اور یوں ان 13 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ کل انتخاب مکمل ہوا ہے۔ یہ پہلے مرحلے کا انتخاب تھا جو کہ 13 حلقوں میں تھا اور میرپور کے اندر تھا۔ یہ وہ حلقے ہیں جو کہ پنجاب کے ساتھ لگتے ہیں، اور اس میں اثر و رسوخ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ یہ شفاف الیکشنز ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کل کچھ دھاندلی کے الزامات لگائے تھے، لیکن بہرحال اوورآل ابھی تک ان الیکشنز کے حوالے سے کوئی زیادہ معلومات دھاندلی کی نہیں ملی ہیں۔ البتہ یہاں پہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ٹرن آؤٹ ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات ضرور موجود ہیں۔ پچھلے جو الیکشنز ہوئے تھے آزاد کشمیر میں، اس کے اندر اس میں تقریباً 61.30% جو تھی وہ ریشو تھی، شرح تھی، ٹرن آؤٹ تھا، یعنی لوگ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ کشمیر میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تھے۔ لیکن اس دفعہ یہ جو ٹرن آؤٹ ہے جو کہ غیر مصدقہ ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، وہ تقریباً 20 سے 25% بنتا ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ شہروں کے اندر ٹرن آؤٹ انتہائی کم تھا، جبکہ دیہاتی جو علاقے تھے، دیہی علاقے، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں اور انہوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ کشمیر کے تناظر کے اندر یہ الیکشن انتہائی اہم الیکشن تھا۔ اس کی جو اہمیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس الیکشن کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور تحریک انصاف جو کہ وہاں کی جماعتیں ہیں، دونوں نے اس کے کمیٹی نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا، تحریک انصاف نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا، اور جو اس وقت راولہ کوٹ کے اندر دھرنا چل رہا ہے جس کو گزشتہ کئی ہفتے ہو چکے ہیں، اس دھرنے کا سب سے اہم مطالبہ یہ ہے اس وقت کہ 12 کے قریب جو نشستیں ہیں مہاجرین کی ان کو ختم کیا جائے، اور ان کے اوپر منیپولیشن ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر آزاد کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ، حکومت یا جو سیاسی جماعتیں اپنی مرضی کی جو ہے وہاں پہ حکومت بناتی ہیں، اور یہ مطالبہ لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے مطالبات تھے ان کے تسلیم ہوئے تھے۔ یہ مطالبہ سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ الیکشنز کے بعد جو قانون ساز اسمبلی ہوگی وہ اس کے اندر رد و بدل کر کے اس میں ترمیم کر سکتی ہے، لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ پہلے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کروائے جاتے۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک ہے، اور کل راولہ کوٹ کے اندر جو دھرنا تھا اس میں بھی فائرنگ کی اطلاعات ملی ہیں۔ میں یہ پڑھ رہی تھی اس وقت، جو سمر عباس ہمارے بہت ہی اچھے کولیگ بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، ان کا اپنا تعلق بھی کشمیر سے ہے۔ انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا ہے کہ صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے 6000 سے زائد مظاہرین نے مظفر آباد مارچ کے سلسلے میں 3 اطراف سے راولہ کوٹ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ کراس فائرنگ میں دونوں جانب قیمتی جانوں کے ضیاع کی اطلاعات ہے۔ کوئی 9 بتا رہا ہے، کوئی درجن سے زائد۔ آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں کسی پولیس اہلکار کی جان جائے یا مظاہرین میں سے کسی کی۔ سب ہم وطن ہیں، ان کا خون یوں آپس میں لڑ کر آئے گا نہیں جانا چاہیے۔ اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اس مسئلے کا کوئی بہتر حل نکلنا چاہیے، مزید جان اور مال کا نقصان رکنا چاہیے۔ اب جو ہم نے وہاں پہ مختلف جو آزاد ذرائع ہیں ان کے ساتھ بات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو کل فائرنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو بلکہ یہ رپورٹ بھی ہوا ہے اس میں 3 رینجرز کے ایک جو سپاہی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور 3 پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کالعدم تنظیم کے احتجاج کو روکا گیا تو انہوں نے حملے کیے، پولیس اور رینجرز کی ایک گاڑی بھی نظر آتش کر دی۔ پولیس آزاد کشمیر میں انتخابات کے کامیاب انعقاد کے بعد کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارندوں کی ہنگامہ آرائی اور فائرنگ سے رینجرز کے سپاہی شہید جبکہ 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے یہ بتایا کہ کالعدم تنظیم نے راولہ کوٹ کی طرف تو مارچ کرنے کی کوشش کی
کی اور روکے جانے پر فائرنگ کر کے 2 پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا. اور آخری اطلاعات کے مطابق راولہ کورٹ کی مضافات میں کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس میں رینجرز کے سپاہی علی رضا نے جام شہادت نوش کیا. اس پر اس کے علاوہ جو پرتشدد مظاہرین ہیں ان کے اوپر حملوں میں پولیس کے 3 اہلکار زخمی ہوئے جبکہ مظاہرین نے رینجرز اور پولیس کی ایک گاڑی کو نظر آتش بھی کر دیا. راولہ کوٹ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شدید اشتعال انگیزی کے باوجود انتہائی تحمل اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اور اعلامیہ یہ کہتا ہے، جو اعلامیہ جاری کیا گیا، کہ کامیاب انتخابی عمل کو سبوتاج کرنے کے لیے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے تشدد، آتش زنی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، سرکاری اہلکاروں پر املاک پر حملے کر کے اپنے پرتشدد عزائم کو بے نقاب کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ریاست کی عملداری ہر قیمت پر برقرار رکھی جائے گی جبکہ تشدد، آتش زنی اور حملوں میں ملوث ارکان کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ پولیس کا اسٹیٹمنٹ ہے. یہ ایک طرف کا ظاہر ہے کہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ افسوسناک ہے کہ وہاں پہ پولیس یا رینجرز کا جو اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. یہ انتہائی یعنی قابل مذمت اور قابل جسے کہنا چاہیے تشویشناک یہ صورتحال ہے. لیکن دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو تھے، جو نہتے تھے، ان کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی ہے. اور مختلف ذرائع سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 9 کے قریب، جو سمر عباس صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ پچھلے احتجاج کے اندر بھی لوگ مارے گئے، اس احتجاج میں بھی لوگ مارے گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریاست سنجیدہ نظر نہیں آ رہی، حکومت سنجیدہ نظر نہیں آ رہی، سیاسی جماعتیں اس معاملے کو نہیں دیکھ رہی. وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز وہاں پہ بہت ایکٹیو ہے. کیا سیاسی جماعتیں جو پچھلی دفعہ جس طرح سے ان سے بات چیت ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی اور ان سے مذاکرات کر کے معاملات طے کیے گئے تھے، کیا وجہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اب ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے؟ سیاسی جماعتیں ان کے پاس جانے کو تیار نہیں ہیں، ان سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور حالات دن بدن جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں. یہ صرف ایک ضلع کی بات نہیں ہے، یہ پورے کشمیر کی بات ہے. اور اس پورے کشمیر کے اندر لوگوں کے، نہ صرف پورے کشمیر بلکہ آپ کا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان میں ایک بڑی تعداد کشمیریوں کی ہے. اس میں جو طاقت کا بے جا استعمال ہے، جو کہ ایک ٹھیک ہے آپ بار بار ہارڈ سٹیٹ کہتے ہیں، آپ ہارڈ سٹیٹ بنا رہے ہیں، جو بھی ہے آپ ہارڈ سٹیٹ بنائیں، لیکن جو اپنے جن لوگوں کے جائز مطالبات ہیں، جو سیاسی طور پر معاملات حل ہو سکتے ہیں، جن کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، جو ابھی تک پاکستان مخالف نہیں ہیں، آپ غداری کے فتوے بانٹیں، آپ وہاں پر شر انگیزی کے فتوے، ضرور وہاں پہ دہشت گرد بھی ہوں گے، ان کے اندر موجود ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو لوگ پاکستان کے آئین کے ساتھ وفادار ہیں، جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کون سی جو طاقت ہے وہ پاکستان کی عوام کو، سیاسی جماعتوں کو روک رہی ہے؟ اور سیاسی جماعتوں کے جو فرائض ہیں وہ صرف الیکشن لڑنا نہیں ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں پر انتخابی حلقوں کے اندر اپنا جو سیاسی چورن ہے وہ بیچیں. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے، وہ عوام کی آواز پہ کان دھریں اور وہاں پہ لوگوں کی بات سنیں اور عوام کی جو نبض ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں. کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں بشمول اسٹیبلشمنٹ کے، ریاست کے، مقتدرہ کے، وہ اس وقت وہاں کی عوام کی آواز سن رہے ہیں؟ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کشمیر کو بننے سے روکیں. اگر آپ کشمیر کو بلوچستان بننے سے روکیں گے، اب نہیں روکیں گے تو یہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. آلریڈی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. بلوچستان ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان سے جو آوازیں آ رہی ہیں، خیبر پختونخوا سے جو آوازیں آ رہی ہیں، سندھ سے جو آوازیں آ رہی ہیں، یہ ساری آوازیں جو ہیں وہ آپ کو سننا پڑیں گی. ٹھیک ہے آپ نے کراچی کے اندر بھی کنٹرول کر لیا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو آپ کے مطلوبہ نتائج مل گئے ہیں، آپ کو مختلف جگہوں پہ مل گئے، لیکن ہر علاقے کی اپنی ڈائمنشنز ہوتی ہیں اور یہ صرف سیاسی جماعتیں ان کو سمجھتی ہیں. یہ ریاستی ادارے نہیں سمجھ سکتے، وہ صرف طاقت کی زبان جانتے ہیں. جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوام کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ عوام کی زبان جانتے ہیں. تو کہاں ہیں بلاول بھٹو صاحب، کہاں ہیں نواز شریف صاحب جو وہاں پہ
جلسے کر رہے ہیں، ان کی نظر میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں؟ کیا وہ یہ دیکھنے سے یا شہباز شریف صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ آپ کیا کل لوگوں کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے، کس طرح سے آپ لوگوں کو فیس کریں گے؟ لیکن شاید اب یہ جو حکمران ہیں ان کے سامنے یہ ہے کہ اب الیکشن نہیں سلیکشن ہونی ہے، تو اب وہ جواب دہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی 5 اگست کی جو ہے وہ کال دے دی ہے، اور 5 اگست کو شام 6 بجے پشاور ٹول پلازا پہ انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ کن جلسہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر بھی ایک جوش بڑھ گیا ہے، یا اس جوش تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن غم اور غصہ ان کے اندر بھی ہے کہ عمران خان صاحب سے اتنی طویل اتنے لمبا عرصہ ہو گیا ان سے ملاقات اور بات ان کی نہیں ہو پائی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے اندر بھی ایک غم موجود ہے، لہٰذا 5 اگست کی ان کی بھی کال ہے۔ اب بھی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ سوچنا ہوگا، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ پاکستان بالکل، ہم ہمیشہ لکھتے بولتے رہے ہیں کہ نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اب نازک صورتحال پہ کھڑا ہے اس وقت، اور آگے بند گلی ہے، اور اس بند گلی سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف سیاسی جماعتوں نے نکالنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔